بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدارس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض ہیں۔ مدارس دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مدرسے تو ایسے ہیں جو غریب ہیں، تو اس سلسلے میں کبھی بات ہوگی۔ کچھ مدرسے ایسے ہیں جو خوشحال ہیں، امیر ہیں، تو ان کے تعلق سے یہ بات کہنی ہے کہ خوشحال جو مدرسے ہیں، جو امیر مدرسے ہیں، ان کو چاہیے کہ اساتذہ کا جب تقرر کریں، یا اسی طرح مسجدوں کی بھی بات ہے کہ مسجد میں جب امام کا تقرر کریں تو کسی کا بھی تقرر نہ کر لیں، بلکہ جو ماہرین ہیں، جو امامت کا حق ادا کر سکتے ہوں، اسی طرح جو پڑھانے کا، تدریس کا حق ادا کر سکتے ہوں، اچھی طرح بچے کو سمجھا سکتے ہوں اور صحیح تربیت دے سکتے ہوں، جو ماہر ہوں، انہی اساتذہ کا تقرر کریں، اور تنخواہ بھی معیاری دیں، معقول تنخواہ دیں۔ معقول کا مطلب واقعی میں معقول ہو، معیاری ہو، ایسا نہ ہو کہ 10-20 ہزار دے دیں، بلکہ آج کی مہنگائی کے اعتبار سے سمجھیے کہ 40,000 بھی کم ہے، 40-50 ہزار اس طرح تنخواہ دیں، تاکہ وہ جو اساتذہ ہیں بالکل بے فکر ہو کر دین کی خدمت کریں، معاشی فکر مندی ان کے پاس نہ ہو۔ جب معاشی فکر مندی نہیں ہوگی، بے فکر ہوں گے، تو اچھی طرح مطالعہ کریں گے، اچھی طرح دین کی خدمت کریں گے، بچوں کو اچھی طرح سمجھائیں گے، کم وقت میں بچوں کو بہت آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، پورا وقت دیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اساتذہ پریشان ہوں گے، پڑھاتے رہیں گے بچے کو، لیکن گھر میں جو معاشی پریشانی ہے، فائنینشیل جو پرابلم ہے، اس کے بارے میں وہ سوچتے رہیں گے اور پریشان رہیں گے۔ اسی لیے چاہیے کہ ان کو مناسب تنخواہ دیں۔ جب مدرسے خوشحال ہیں تو ان کو دینے میں کیا حرج ہے؟ بخل سے کام نہ لیں، بلکہ ان کا خیال کریں اور اچھی تنخواہ دیں۔ تب دیکھیے گا کہ اساتذہ بھی خوش ہوں گے، معاشی تنگی بھی نہیں ہوگی، اور بے فکر ہو کر بچے کو پڑھائیں گے، اور بچے کو اچھے سے پڑھائیں گے، کم وقت میں بچے کو صحیح تعلیم ملے گی، اور بچے کو صحیح تربیت بھی ملے گی، اور مدرسہ بھی آگے بڑھے گا، اور سمجھیے کہ دین کی خدمت کا جذبہ بھی اور آگے بڑھے گا، اور دینی خدمت بھی بڑے پیمانے پر ہوگی۔ بچوں کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اچھے سے پڑھیں گے، اچھی تعلیم اور تربیت لیں گے، اور معاش کے لیے جو ادھر ادھر جاتے ہیں، ادھر ادھر نہ جا کر وہ کوشش کریں گے کہ ہم مدرسے میں رہ کر وہ بھی دین کی خدمت کریں۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے چاہتے ہیں کہ ہم بھی دین کی خدمت کریں مدرسے میں رہ کر، لیکن کچھ معاشی تنگی اور پریشانی ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کو ادھر ادھر جانا پڑتا ہے حلال روزی کے لیے۔ اس سلسلے میں ایک تحریر بھی ہے، وہ تحریر میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ خوشحال مدارس کی ذمہ داری، یعنی خوشحال مدارس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تعلیمی معیار کی حفاظت، یعنی ان کو چاہیے کہ وہ تعلیم کا جو معیار ہے، یعنی بہت اچھے سے پڑھانا، اس کی حفاظت کریں، اور ماہر اساتذہ کو معقول تنخواہ دیں، یعنی ماہر اساتذہ کو رکھیں اور تنخواہ بھی معقول ہو، یعنی اچھی تنخواہ ہو۔ اب دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے، مدارس دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ غریب اور کچھ خوشحال۔ غریب مدارس کے سلسلے میں کبھی اور بات ہوگی۔ جو مدارس خوشحال ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہر اور تجربہ کار اساتذہ کا انتخاب کریں، اور ایسے اساتذہ کی قدر کریں جو بچوں کو عمدہ اور مؤثر طریقے سے تعلیم دے سکیں۔ آج کے مہنگائی کے دور میں ان اساتذہ کو 40 یا 50 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ دینا چاہیے، 40 یا 50 ہزار روپے سیلری، ہر مہینہ سیلری دینی چاہیے، تاکہ عدل اور انصاف کا مظاہرہ ہو، اور اساتذہ معاشی پریشانیوں سے بے فکر ہو کر پورے دل و جان سے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس میسج کو اچھے سے سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے، تاکہ سمجھے کہ دین کی خدمت بڑے پیمانے پر ہو، اور جو اساتذہ ہیں ان کے بھی حالات درست ہوں، اور وہ بھی دل و جان سے محنت کریں اور بچے آگے بڑھیں۔